حرمین شریف سمیت دنیا کے کئی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسجد الحرام میں مسجد نبوی میں پہلی تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے، جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں زائرین نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کی اور ماہ مقدس پانے پر شکرانے کی دعائیں مانگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور افغانستان سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ دوسری جانب ترکیہ، ملائیشیا، مصر، انڈونیشیا اور جاپان سمیت کئی ممالک میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ برطانیہ اور بیلجیم میں مسلم کمیونٹی دو حصوں میں تقسیم نظر آئی، جہاں بعض نے آج اور بعض نے کل روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اہم اجلاس آج پشاور میں منعقد ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں شہری شدت سے چاند کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے آسٹریلیا سے واپسی پر ٹیم مینجمنٹ کے خلاف سنگین چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے انکشاف کیا کہ آسٹریلیا کے دورے کے دوران کھلاڑیوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ قومی کھلاڑیوں سے کچن کے برتن صاف کروائے گئے۔ عماد بٹ کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں سے جھوٹ بولا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ اگر باہر بات کی تو پابندی لگا دی جائے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور ٹیم کو فوری طور پر غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ڈی جی اسپورٹس بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ ہوٹل کی بکنگ ہاکی فیڈریشن نے خود کینسل کروائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بد انتظامی کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے مطابق واقعے کی مکمل انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ جب بنیادی سہولیات ہی میسر نہ ہوں تو میدان میں کارکردگی دکھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کی حالیہ سرگرمیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے وہ خالصتاً سیاست ہے، جس کا بانی پی ٹی آئی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رانا ثنا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا خفیہ ایجنڈا ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا ہے تاکہ احتجاج کو عوامی اشتعال میں بدلا جا سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بندش خود وہاں کی صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کی ایما پر ہو رہی ہے، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے جیل قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا ملاقات کے بعد سیاسی پیغامات باہر لانے کی اجازت قانون دیتا ہے؟ ان کے بقول پی ٹی آئی کا واحد مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سخت حکم کے بعد خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کے پی اور پنجاب کو ملانے والے اہم مقام اٹک پل جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کو میاں والی اور چشمہ سے ملانے والی شاہراہیں بھی کلیئر کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے سڑکوں کی بندش پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ رولنگ پارٹی اپنے ہی صوبے کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے۔ 4 روز سے لوگ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اور راستے بند ہونے سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کی جانب سے جو مدد مانگی جائے گی وفاق اسے فوری فراہم کرے گا۔ اگرچہ ثوابی انٹرچینج تاحال بند ہے، تاہم دیگر مقامات پر ٹریفک کی روانی بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔